نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے ان خوش نصیب بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر رب کا خوف ہے، اللہ انہیں عظیم اجر سے نوازے گا۔ پیچھے اللہ پاک نے ان بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے پاس اللہ کے انبیاء رسول تشریف لائے، احکام الہی انہیں سنائے، لیکن وہ لوگ نہ مانے، ان کی مخالفت کی، احکام الہی سے دور ہو گئے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اپنے گناہوں کا وہ اعتراف بھی کریں گے جس کا ذکر اللہ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا، اور وہ کہنے لگے اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیتے، لو کننا نسمع، اور سنتے غور سے، او ناقلو، پھر سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، اور پھر ہم کبھی آگ کے اندر نہ جلتے۔ تو وہ اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم سے وہ گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، ہم دور ہو گئے۔ آج اللہ پاک اس درس کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، میرے خوش نصیب بندے وہ بھی ہیں اور جو اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے ہیں۔ فرمایا ان کا میری بارگاہ میں کتنا مقام ہے۔ ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، فرمایا ربہم، اپنے رب کا خوف ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اس سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، فرمایا ابھی عذاب کو نہیں دیکھا، عذاب سے پہلے رب سے ڈر رہے ہیں، اور فرمایا یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ابھی یہ عذاب سے دور ہیں۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، فرمایا بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تعلیم، وہ تربیت صحابہ کی فرمائی کہ ابو بکر صدیق ایک باغ کے اندر چل رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں کسی درخت کی شاخ ہوتا اور وہ شاخ اس دنیا میں سوکھ جاتی، میں قیامت کا عذاب نہ دیکھتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کاش میں چڑیا ہوتی، اس دنیا کے اندر ختم ہو جاتی، لیکن قیامت کے دن عذاب نہ دیکھتا۔ یہ تو ان کا مقام ہے جن کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بشارتیں اللہ نے عطا دی ہیں، قرآن کے اندر ان کی بشارتیں ہیں۔ تو میرے بھائی وہ کتنا ندان ہے اور جو اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزار رہا ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں، فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ دنائی کا سر چشمہ بہترین وہ اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں کے اندر رب کا خوف ہے، فرمایا وہ عقل مند ہے، وہ دنا ہے۔ تو انہوں نے نہ اپنے رب کو دیکھا نہ رب کے عذاب کو دیکھا، وہ ڈرتے جا رہے ہیں، خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آیا، فرمایا وہ جب راستے پہ چلتے تو لوگ پوچھتے آپ اپنا حال بتائیں، تو وہ جواب دیتے جب تک ہم جہنم سے بچ نہیں نکلتے اس وقت تک ہمارا کوئی حال نہیں۔ تو ہم جہنم سے اگر محفوظ ہو گئے، بچ گئے، جنت کے اندر پہنچ گئے تو پھر ہم خیریت سے ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طرح 3 بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں، اور
وہ کبھی ان کو دنیا کے اندر ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ ان سے پوچھتے لوگ آپ ہنستے نہیں، کیا آپ کو خوشیاں نہیں ملتی؟ تو جواب ملتا ہمیں خوشیاں اس وقت ملیں گی جس وقت ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس زندگی کے اندر، کس حال کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے اس طرح ڈرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ لہم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا ایک تو اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَأَجْرٌ کبیر، ان کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ یہ چھوٹا ثواب نہیں، اس دنیا کو اللہ پاک نے قلیل کے لفظ سے استعمال کیا۔ دنیا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا انسان گن نہیں سکتا، اس کے علم کے اندر نہیں آ سکتی۔ جو قلیل چیز ہے وہ شمار نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کتنا بڑا اجر ثواب دے رہا ہے۔ اللہ بھی کبیر ہے، اللہ بھی سب سے بڑا ہے۔ فرمایا میں اپنے ان بندوں کو بڑا ثواب عطا فرماؤں گا۔ وہ بڑا ثواب اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے جنت کے اندر کتنے انعام تیار کر رکھے ہیں، اور سب سے بڑا انعام وہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت کے اندر۔ فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کسی چیز کی کمی نہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا آؤ پھر میرا دیدار فرما لو۔ فرمایا سب سے زیادہ جو انعام ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت کے اندر جنتیوں کو۔ تو ہمیں چاہیے اپنی اس زندگی کو احکام الہی کے مطابق گزاریں۔ جو آیت نمبر 13 ہے، مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ باتیں کرتے، چھپ کر کرتے، مخالفت کے اندر کرتے۔ تو جو مخالفت کے اندر وہ باتیں کرتے، اللہ رب العزت حضرت جبریل کے ذریعے حضور کو آگاہ فرما دیتے۔ آج فلاں مشرک نے آپ کے بعد فلاں بات کی ہے، فلاں مشرک نے آپ کے خلاف فلاں بات کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آگاہ کرتے کہ تم نے یہ بات کہی، تم نے یہ بات کہی۔ اب ذرا یہاں اللہ کے نبی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ حضور کا گلہ سننے کے لیے تیار نہیں، غلط بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے آپ بھی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بات دل کے اندر یا زبان کے طور پہ ایسی نہیں کرنی جو دوسرے کو دکھ پہنچے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو آگاہ کرتے تو پھر مشرکین مکہ کیا کہنے لگے؟ یار ایسا کہا کریں، جو بات ہے ایسا بولا کریں، کہیں محمد کا رب سن نہ لے، وہ ہمیں آگاہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم یہ بات ایسا کہو، وَأَسِرُّوا چھپا کر کہو، ایسا کہو، زبان ایک دوسرے کے، ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہے تیسرا آدمی نہیں سن رہا، اور وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ تم نے اپنی بات کو ایسا بولا، ایسا بات کی، وَاجْهَرُوا فرمایا یا تم نے بلند آواز کے ساتھ۔ اللہ نہ تمہاری ایسا آواز کا محتاج ہے نہ بلند آواز کا محتاج ہے۔ فرمایا یہ سارا نظام اسی رب نے بنایا ہے۔ فرمایا اے ندانو تم اتنے بے وقوف ہو گئے، اللہ نے جس کائنات کو سجایا ہے کیا وہ اللہ اسے جانتا نہیں کہ اس کو کہاں اس نے کام کرنا ہے، اس کو کہاں فٹ کرنا ہے؟ تو فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم اپنی بات کو ایسا کہو، اَوِجْهَرُوا بِهِ اور یا بلند آواز کے ساتھ کہو، تو فرمایا اِنَّهُ علیم، بے شک وہ تو جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ علیم، وہ اللہ کی شان ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے بھائی، نوجوان، بزرگ، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ذرا غور کریں، ہمارے رب کی شان علیم ہے۔ آپ اگر رات کے اندھیروں کے اندر بھی یا دن کے اجالوں کے اندر لوگوں سے آپ چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ کے سامنے ہیں۔ تو فرمایا انہ علیم، بے شک وہ علیم ہے، بذات الصدور، ایک تو جاننے والا ہے، ایک فرمایا دلوں کے بھیتوں سے بھی واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دل کے اندر راز ہیں، جو تمہارے دل کے ارادے ہیں، ابھی ارادہ تمہارے دلوں میں نہیں آتا،
اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا تم کہتے ہو کہ ایسا بات کیا کرو اور محمد کا رب سن نہ لے؟ محمد تم نے اپنے بتوں کے اوپر قیاس کی ہے، جو اللہ کے بیت اللہ کے گھر کے اندر تم نے بت چھپا رکھے ہیں۔ تو اسی طرح جس وقت زلیخا سجنہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 7 کمروں کے اندر پیچھے لے گئی، اس کا بت وہاں پڑا ہے، اس نے کپڑا اٹھایا اپنے بت کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھنے لگے اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پر میں نے اپنے خدا کو چھپایا ہے کہیں میرے اس عمل کو دیکھ نہ لے۔ پر تم نے تو چھپایا ہے، میرا رب تو یہاں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وہ کسی کی کوئی آدمی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تم اپنے خدا کا حیا کرتی ہو، کیا جو میرا حقیقی رب ہے میں اس کا حیا نہ کروں؟ تو پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو تالے ٹوٹتے نیچے گرتے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا علی انہ علیم بذات الصدور، تمہارا رب وہ ہے اور جو تمہارے دلوں سے واقف ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اس کا جواب دیا الا یعلم، اے ندانو خبردار، من خلق، جس نے پیدا کیا۔ آج آپ بازار کے اندر جائیں، کوئی مشینری لے کے آئیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی کتاب ملے گی اور وہ کاریگر جس نے تیار کیا ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر صحیح ہے اور اس کو اتنا عبور نہیں، رب کی شان تو اس سے کہیں بلند ہے۔ وہ کہتا ہے اس مشین کو ایسے چلانا ہے، ایسے اس کے بٹن دبانے ہیں، اس کی صفائی کرنی ہے اور پورا آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس انسان کو بنایا ہے، آنکھ کو کہاں رکھنا ہے، زبان کو کہاں رکھنا ہے، کان کہاں لگانے ہیں، آنکھیں کہاں رکھنی ہیں، ان کو دیکھنے کی صلاحیت کتنی دینی ہے، تو جس رب نے دل کو کہاں رکھنا ہے، گردے کہاں ہیں، معدہ کہاں ہے، تو میرے بھائی جس رب نے یہاں ان چیزوں کو فٹ کیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا الا یعلم، فرمایا خبردار نہ دانو تمہیں نہیں، اللہ تو جانتا ہے، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، لطیف کا معنی کہ باریک بینی سے، آج انسان دور بینی سے سائنسدانوں سے دیکھتا ہے، اللہ ان چیزوں کا بھی محتاج نہیں۔ فرمایا اللہ لطیف ہے، اس کی شان جتنی چیز باریک ہو، اگر ایک کیڑی ریگستان کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، فرمایا وہ لطیف ہے، وہ باخبر ہے۔ خبیر کا معنی ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہے ایک ہی وقت کے اندر رب کی بارگاہ میں سوال کریں تو اللہ ہر ایک کی بات کو سن بھی رہا ہے، یہ کیا چاہتی ہیں، کیا سوال کرتے ہیں۔ ہم شور شرابے کے اندر ایک آدمی اس سائڈ کی بات کر رہا ہے، کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے، دوسرا دوسری سائڈ سے، تو ہم کہتے ہیں یار خاموش ہو جائیں، ایک آدمی بات کرے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ صرف انسان نہیں، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے، سمندری مخلوقات ہے اور یہ فضا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں، انسان چل رہا ہے، جانور چل رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی وقت کے اندر اپنا اپنا سوال کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو اللہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے، یہ میری مخلوق کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو میرے بھائی ہمارے رب کی شان وہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دونوں بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، جو بد ہیں ان کا ذکر بھی کیا، جو کافر ہیں ان کا ذکر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو خود مختار بنا کے راستہ بتا دیا ہے، انعام بتا دیے، اب تمہاری مرضی ہے کس راستے کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ اپنے رب کو خوش کرنا ہے تو اس دنیا کے اندر آ جاؤ، اپنے رب کو ناراض کرنا ہے، آخرت خراب کرنی ہے تو وہ راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے۔ اس وقت تم گناہوں کا اعتراف بھی کرو گے اور ساری باتیں، اور تم کہو گے کہ کاش کہ ہم ان شیطانوں کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرتے اور ہم اپنے رب کی طرف آ جاتے تو آج ہمارے لیے انعام ہوتے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر